شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسبوا قبل أن تحاسبوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل شانہ نے انسان کو عظیم متاع، عظیم دولت اور عظیم نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اور وہ ہے انسان کی زندگی اور زندگی کے لمحات، اوقات، وقت. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح انسان کو موت آ جانے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی، اسی طرح زندگی میں جو وقت گزر رہا ہے اس وقت کو مل سکتا جو گزر گیا. گزرا ہوا وقت دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا، جس طرح کہ موت آ جانے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی. اور وقت انسان کا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. میرے رب نے اس وقت کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. قرآن مجید، قرآن حکیم میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اس وقت کی. کہیں پر فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. 10 راتوں کی میرا رب قسم کھا رہا ہے، طلوع فجر کی میرا رب قسم کھا رہا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. رات کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. دن اور رات کی اللہ قسم کھا رہا ہے، رب المشرقین و رب المغربین. دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، اس کے لمحات کی اللہ ذکر فرما رہا ہے. سورج اور چاند، دن اور رات، صبح اور شام کہ اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے. یہ مہینے جو گزر رہے ہیں ان مہینوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 مہینوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. تو ان سب کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، وقت کے ساتھ ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے یہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا.
سال 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور جب 12 مہینے مکمل ہوتے ہیں نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے، نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، اور جو گزر گیا وہ گزر گیا، نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک نیا سال وہ ہے جسے اہل نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا، اور ایک سال وہ ہے جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع فرمایا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہونے والا سال ہے، اسے آج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ابتدا سے اب تک 1443 سال گزر چکے ہیں۔ 15ویں صدی نصف ہونے کو ہے، اور وہ سال جسے اہل نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا، اسے اب 2022 سال گزر چکے ہیں، اور 23واں سال شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ نئے سال کے شروع میں نبی کا طریقہ کیا رہا۔ نئے سال کے شروع میں دیگر قوموں، اقوام، افراد، مہذب قسم کے لوگوں کا رد عمل کیا رہا۔ تو چونکہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں تو وہی دیکھنا چاہیے، انہی تعلیمات کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے جو تعلیمات میرے اور آپ کے پورے کائنات کے پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ ہماری نظر، ہماری توجہ ان تعلیمات کی طرف ہونی چاہیے، نہ یہ کہ یہود و نصارہ کے طرز عمل پر، یہود و نصارہ کے افراد و اجتماع و تنظیمات کے طور طریقوں پر ان کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہونی چاہیے۔ بہرحال زیادہ تر رائج ہمارے ملکی معاملات کے نظم کے طور طریقوں کا جو ہے تخمینہ لگایا جاتا ہے، اوقات مقرر کیے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر عیسوی کیلنڈر کے مطابق ان کو ترتیب دیا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوئے، اور ان کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور یہی ترتیب اسلامی سال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر دیکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عطا فرمائے، جس کے لیے کائنات سجی ہے، جس کے لیے یہ کائنات بنی ہے، جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے جس نبی کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے ہم میں اس پیغمبر کو مبعوث فرمایا ہے، تو اس پیغمبر کی پیدائش کے دن کو عید کا دن بنایا جاتا اور اسی سے سال کی ابتدا کی جاتی، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا
ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی خوشی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے سے سال کی ابتدا کو نہ کیا گیا، بلکہ ابتدا ہوئی محرم الحرام سے، اور محرم الحرام سے ابتدا ہے، اور ہجرت کی کیلنڈر کی ابتدا فرمائی محرم الحرام سے ہی، ربیع الاول سے نہیں فرمائی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت فرمائی، جس مہینے میں ہجرت فرمائی، وہ بھی ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی ابتدا ہوئی، لیکن سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہی ہوئی، محرم الحرام سے ہی سال کی شروعات ہوئی، اور ذی الحج پر ہی سال کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے تعلیمات، جو ہم مسلمان ہیں تو اسلامی سال کے مطابق روزوں کا تصور، روزوں کی ترتیب ہے، عبادات کی ترتیب ہے، اوقات کی ترتیب ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق۔ تو اسی کے مطابق ہم میں سے ایک مسلمان عمل کرتا ہے، لیکن جو عیسوی کیلنڈر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جس کو شروع کیا ہے، اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں بتلا چکا تھا۔ یہ کنسٹنٹائن نام کا ایک شخص جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کا دنیا سے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 3 صدیوں کے بعد اس نے جو ہے 25 دسمبر کا انتخاب اور اس کی شروعات کی کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اس وقت سے آج تک عیسائی برادری جو ہے 25 دسمبر کو بڑے دھوم دھام کے ساتھ، جشن کے ساتھ، عید جیسی خوشی کے ساتھ وہ لوگ مناتے ہیں، اور پارٹیاں کرتے ہیں اور مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تو اس 25 دسمبر کی ابتدا کنسٹنٹائن جو ہے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 3 صدیوں کے بعد شروع کرتا ہے، اور آج تک وہ تاریخ یوں ہی چلی آئی ہے، اور عیسائی برادری اس تاریخ میں جشن مناتی ہے، اور اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ جوڑتی ہے۔ لیکن چونکہ عیسائی برادری کا نظریہ اور ہے، ان کے ایمان اور ہے، اور ایمان کیا ہے؟ مشرکانہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں کرسمس ڈے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے الیاذ باللہ بیٹے ہیں، تو اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، یہ ہے کرسمس کا معنی کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ تو اس خوشی میں وہ اس دن کے اندر خوشی مناتے ہیں، عید کرتے ہیں، اور پھر ان کی یہ خوشی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ 31 دسمبر آ جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی جو شام ہے اس کی 12 بجے تک کی ٹائمنگ کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب 12 بجے، اور پھر اس وقت ہمارے یہ گھر جو لائٹوں سے سج چکے، ہمارے محلات جو کموں سے جو ہے سج چکے، چمک چکے، 12 تاریخ ہوتے ہی فوراً وہ پٹاخے، گولیاں، چھریاں اور جو ہے جشن مناتے ہیں، نائٹ کلبوں کو سجایا جاتا ہے، اور پھر ان کی شراب چلتی ہے، اور پھر ان کا شباب چلتی ہے، کیونکہ عیسائی برادری کے لیے جشن کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں، ایک شراب اور ایک عورت، کہ عورت اور شباب اور شراب یہ 2 چیزیں ہیں کہ ان 2 چیزوں کے بغیر ان کی محفلیں نہیں رنگتی، ان کی محفلیں نہیں سجتی۔ تو اس تاریخ، اس دن کے اندر جو 1 جنوری کی شروعات ہو رہی ہے، رات کا 12 بج جانے کے بعد 1 جنوری کا دن شروع ہو رہا ہے، اور 12 بجنے کے بعد اس سے پہلا سال ختم ہو رہا ہے۔ تو اس سال پچھلے سال کے اختتام پر اور اگلے سال کی شروعات پر اب کیا ہو رہا ہے؟ جشن من رہا ہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں نے دیکھا دیکھی
ان یہود و نصارہ کے طرز و عمل کو، طرز زندگی کو اپنانا شروع کیا، اور انہوں نے بھی اسی طرح جشن منانا شروع کیا، اور یہ لوگ اپنی تہذیب سے دور ہو گئے، یہ نبی کی تعلیمات سے دور ہو گئے، یہ نبی کی طریقے سے اور نبی کی سنت سے دور ہو گئے، جس کی بنا پر یہ بھول گئے کہ ہم لوگوں کا اسلامی سال کب شروع ہو رہا، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلامی تعلیمات میں نبی کا طریقہ کیا تھا کہ جب سال کی شروعات ہوتی ہے نبی نے کیا فرمایا، ہم یہ لوگ بھول گئے۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا، ہم اپنے گریبان میں جھانکتے، میری زندگی کے 10 سال گزر گئے، میری زندگی کے 20 سال گزر گئے، میری زندگی کے 30 سال گزر گئے، میں اب 50 کا ہونے جا رہا ہوں، میں اب 60 کا ہونے جا رہا ہوں، میری زندگی کے اتنے ایام، اتنی راتیں، اتنی صبح، اتنی شام، اتنی گرمی کے مہینے، سردیوں کے مہینے گزر گئے، جس کے اندر بہت میرے حسین زندگی کے لمحات تھے، حسین لمحات تھے، حسین یادیں تھیں، خوبصورت لوگ تھے۔ آج میرے فلاں دوست نہ رہا، بھائی نہ رہا، باپ نہ رہا، بہن نہ رہی، ماں نہ رہی، آج خاندان کا ایک ایک فرد کر میری زندگی کے 40 سالوں میں مجھ سے دور ہو گئے، جدا ہو گئے، وہ دنیا میں آج ان کا نام نہ رہا، نشان نہ رہا۔ ایک دن آئے گا میرا بھی نام و نشان نہ رہے گا، تو میں کیا کروں؟ میری زندگی کا یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے، میری زندگی کا یہ 2022 ختم ہونے جا رہا ہے، 2023 شروع ہونے جا رہا ہے، میں محاسبہ کروں، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا حساب کیا جائے کہ تم نے راتیں کس طرح گزاری، تم نے دن کس طرح گزارا، تم نے صبح کس طرح گزاری، تم نے شام کس طرح گزاری، تم نے کتنے رب کے حکموں کو توڑا، کتنے تم نے گناہ کیے، کتنی تم نے شرابیں پی، کتنے تم نے اپنی جوانی کو زنا کے اندر برباد کیا، تو اپنے صحت کو برباد کیا، اپنے وقت کو ضائع کیا۔ تو میں غور و فکر کروں، محاسبہ کروں، کتنے لوگوں کے دلوں کو توڑا ہے، کتنی چوریاں کی ہیں، کتنے ڈاکے مارے ہیں، کتنا حرام کھایا ہے، میں اس کا محاسبہ کروں، اور محاسبہ کر میں اس چیز کا عزم کروں کہ یہ میری زندگی کا 2022 ختم ہونے جا رہا ہے، لہٰذا میں کیا کروں؟ اس 2023 کو میں برباد نہیں کروں گا، اس 2023 کو میں اللہ کی نافرمانیاں نہیں کروں گا، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نئے سال کے شروع میں دعا بتلائی ہے، سکھلائی ہے، فرمایا کیا دعا ہے؟ تو نبی نے بتلایا کہ جب نیا سال شروع ہو، اب نیا سال، اب یہ اسلامی سال شروع ہونے جا رہا ہے یا عیسوی سال شروع ہونے جا رہا ہے، اب تمہارے لیے یہ ایک نیا سال ہے، 2022 سے 2023 شروع ہونے جا رہا ہے، یا پھر 1443 سے 44واں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب جب یہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے یوں مانگو، اللہم ادخل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن ورجزم من الشیطان، کہ اللہ سے یوں مانگو، یا اللہ اس سال کو ہمارے اندر داخل فرما، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان سے پناہ کے ساتھ، یا اللہ اس سال کو ہم میں داخل فرما کہ ہم لوگوں کی زندگی اس سال کے اندر امن کے ساتھ گزرے، ایمان کے ساتھ گزرے، اسلام کے ساتھ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے، رب کی رضامندی کے ساتھ گزرے، شیطان کی پناہ کے ساتھ گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، تو اس سال کے شروع میں محاسبہ کیا جائے، نہ یہ کہ پٹاخے چلائے جائیں، نہ یہ کہ جشن منائے جائیں، نہ یہ کہ فحش اور عریانی کا ارتکاب کیا جائے، اللہ کے حکموں کو توڑا جائے، اور پھر یہ 2023 بھی اس طرح گزر جائے جس طرح کے 2022 گزرا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام انسان کے، آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ چیز ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے،
बेकार फजूल चीज़ों से इर्तकाब करे, अपना बचाव करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इंसान जो दुनिया से चला गया, कल क़यामत के दिन अल्लाह को कहेंगे ये इंसान कहेगा, रब के दरबार में ख्वाहिश का इजहार करेगा, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब। ये इंसान जो है, ये इंसान जो दुनिया से छोड़ कर दुनिया को आखिरत की तरफ मुंतकिल हो गया, अल्लाह से ये फरमाइश करेगा, या अल्लाह मैं तेरे राह में मुझे दोबारा मौका दे, मोहलत दे कि मैं तेरे रास्ते में सदका करूं, खैरात करूं और हर तरह के बुरे कामों से अपने आप को बचाऊं, इस तरह मैं ज़िंदगी गुजारूं। लेकिन वो वक़्त ऐसा होगा, लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, अल्लाह मौत देने के बाद दोबारा किसी को मोहलत नहीं देता। जब एक मरतबा मौत आ गई, दोबारा किसी को मोहलत नहीं मिलती। तो मेरे वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, इस ज़िंदगी को इस तरह गुजारो। ये 2022 जैसा गुजर गया, इसमें मुहासबा कर लो, कितने रब के हुक्म तोड़े, तौबा कर लो। 2023 को इस तरह नहीं गुजारना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात को ख़त्म करता हूँ, कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। नंबर 1, सेहत को बीमारी से पहले। नंबर 2, मालदारी को फ़क़र से पहले, तंगदस्ती से पहले। नंबर 3, अपने जो है मसरूफियत से पहले फरागत को गनीमत समझो, और मौत से पहले अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो, और बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, 5 चीज़ों को अपने लिए लाजिम समझकर 2023 को अच्छा गुजारने की कोशिश करना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब